السلام علیکم، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میری ویڈیو کا ٹاپک دا ہیگیا صوفیہ ہے، یعنی کہ آیا صوفیہ، جو کہ قسطنطنیہ میں آرتھوڈاکس مذہب کے سردار کے بیٹھنے کی جگہ تھا اور بازنطینی شاہی تہواروں کا مرکزی مقام بھی تھا۔ آیا صوفیہ، جو اب صوفیہ عجائب گھر کے نام سے مشہور ہے، ابتدائی طور کا ایک گرجا تھا جو بعد میں مشرقی آرتھوڈاکس یعنی ایسٹرن آرتھوڈاکس گرجا بن گیا۔ عجائب گھر کا درجہ اسے 1935 میں دیا گیا۔ یہ ترکی کے شہر استنبول میں تھریس کے ترک حصے میں واقع ہے۔ ایک عرصے تک اس کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین عمارات میں کیا جاتا رہا ہے۔ آیا صوفیہ ایک مرکزی گنبد سے ڈھکا ہوا ہے جس کا قطر 31 میٹر یعنی کہ 102 فٹ ہے۔ یہ 56 میٹر اونچا ہے اور روم کے پینتھیون سے کچھ ہی چھوٹا ہے۔ اپنے نچلے حصے میں بنی محرابی کھڑکیوں کی قطار کی وجہ سے جو اس کے رنگین اندرونی حصے کو روشنی سے بھر دیتی ہیں، یہ گنبد بے وزن نظر آتا ہے۔ گنبد کا وزن خاص قسم کے محرابی ستونوں پر ہے۔ اصل میں یہ مثلث شکل کی 4 کانکیو تعمیرات ہیں جن کی مدد سے اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے کہ مستطیل عمارات پر ایک گول گنبد کیسے رکھا جائے۔ آیا صوفیہ کے گنبد کا بوجھ محرابی ستونوں پر ہے، جبکہ ستونوں کا بوجھ عمارت کے اندر 4 کونوں میں بنے 4 مضبوط ستونوں پر ہے۔ ان ستونوں کے درمیان 4 محرابیں ہیں جن پر یہ گنبد تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے مغربی حصے اور مشرقی حصے میں محرابی خلا کے آگے نصف اور اس کے باہری حصے میں چھوٹے چھوٹے نیم گنبد ہیں۔ چھوٹے بڑے گنبدوں کی ترتیب سے لمبوتری شکل کا اندرونی حصہ تعمیر کیا گیا ہے جس پر بڑا گنبد ایک تاج کی طرح رکھا ہے۔ یہ ایسا تسلسل تھا جس کی مثال تاریخ میں ناپید ہے۔ اندرونی حصے میں ہر سطح پر اینٹوں کے درمیان رنگ برنگ پتھر لگے تھے جس میں سنگ سبز، سنگ مرمر اور جامنی رنگ کی آتشیں پتھروں پر تلائی پچکاری کی گئی تھی۔ بیرونی حصے میں پلستر شدہ دیواریں تھیں جس کی وجہ سے محرابوں کا مجموعہ اور گنبد بہت نمایاں نظر آتے تھے۔ چلیں اب اس کی تعمیر کے متعلق تھوڑی سی تاریخ جان لیتے ہیں۔ 4 صدی عیسوی میں جو پہلا گرجا یہاں اسی جگہ تعمیر ہوا، اس کے کچھ بھی آثار اب باقی نہیں ہیں۔ پہلا گرجا تباہ ہونے کے فوری بعد قسطنطین اول کے بیٹے قسطنطیاس دوم نے دوسرا گرجا تعمیر کیا، لیکن 532 میں برپا ہونے والے نیکا ہنگاموں میں یہ جل کر ختم ہو گیا۔ پھر بادشاہ جسٹینین اول نے اپنی ذاتی نگرانی میں اسے دوبارہ تعمیر کرایا اور 537 میں اس کا نیا نام بھی رکھا گیا۔ بادشاہ نے ماہر طبیات آزیڈور آف مائلٹس اور ریاضی دان اینتھمس آف ٹرالس کو بطور تعمیر سار منتخب کیا۔ اینتھمس کا پہلے سال ہی انتقال ہو گیا۔ اس تعمیر کو پروکوپیاس نے اپنی کتاب تعمیرات میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بازنطینی شاعر سائلنٹری نے گرجا کی تعمیر پر شاعری کی تھی جو شاید 563 میں دیے جانے والے نئے انتصاب کے لیے تھی، جس کی ضرورت مرکزی گنبد کے گر جانے کے بعد محسوس کی گئی تھی۔ 989 میں آنے والے زلزلے نے جب سینٹ صوفیہ کے گنبد کو برباد کیا تو بازنطینی حکومت نے اس کی بحالی کے لیے آرمینیا سے تعلق رکھنے والے معمار ٹرائیڈنٹ کو بلایا جو اینی اور ایجین نام کے بڑے بڑے گرجے بنا چکا تھا۔ اس عمارت کی آرائش، جس میں پچکاری، سنگ مرمر کے ستون اور بے نظیر پوششیں شامل تھیں، فن لطیف کے حوالے سے بھی ایک خاص اہمیت رکھتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ عمارت اتنی فنکارانہ خوبی سے سجائی گئی تھی کہ جسٹیان نے اس وقت تک تیار ہونے والے اس سب سے بڑے گرجا کی خود نگرانی کی تھی اور یہ 1000 سال تک سب سے بڑا گرجا رہا، حتیٰ کہ سیوائل کے مکان پر اس سے بڑا گرجا تعمیر ہو گیا تھا۔ جسٹینین کی بنائی ہوئی یہ شاہکار رومی عمارت قدیم فن تعمیر اور بازنطینی فن تعمیر کا حسین امتزاج تھی، جس کے اثرات مشرقی آرتھوڈاکس، رومن کیتھولک اور مسلمان دنیا میں بہت دور رس اور دیرپا تھے۔
جسٹینین کے حکم پر یونانی طرز تعمیر کے 8 ستون لبنان میں بالبیک کے مقام سے اکھاڑ کر آیا صوفیہ کی تعمیر کے لیے لائے گئے تھے۔ آیا صوفیہ کا گنبد آرٹ کے مورخین اور ماہرین تعمیر کے لیے خصوصی دلچسپی کا مرکز رہا، کیونکہ جس طرح اس کے حقیقی معماروں نے گنبد بنایا تھا اس میں بہت جدت تھی۔ گنبد کو جس طرح محرابی ستونچوں سے سہارا دیا گیا تھا وہ اس سے پہلے کسی عمارت میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ ان محرابی ستونچوں کی وجہ سے گول گنبد کا وزن بہت خوبصورتی سے نیچے بنے ہوئے چکور ستونوں پر منتقل ہو جاتا تھا۔ محرابی ستونچوں میں نہ صرف ایک جمالیاتی خوبی تھی بلکہ یہ گنبد کی بغلی طاقت کو قابو کر کے اس بات کو ممکن بناتے تھے کہ گنبد کا وزن بتدریج سے نیچے کی طرف جائے۔ اگرچہ تعمیر کی اس ترتیب کا مقصد گنبد، محرابوں اور دیواروں کو مضبوطی فراہم کرنا تھا، لیکن دیواروں کی اصل تعمیر نے آیا صوفیہ کی تعمیری ڈھانچے کو کمزور کر دیا تھا۔ اینٹیں لگاتے وقت اینٹوں سے زیادہ پلستر استعمال کیا گیا تھا، چنانچہ دیواریں کمزور بنیں۔ تعمیری ڈھانچہ مضبوط ہو سکتا تھا اگر معمار ایک تہہ پر پلستر کی ایک اور تہہ جمانے سے پہلے کم از کم پہلی تہہ کو سوکھ جانے دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب عمارت کے اوپر گنبد رکھا گیا تو اس کے وزن سے دیواریں باہر کی طرف جھک گئی کیونکہ اس کا پلستر ابھی گیلا تھا۔ جب آئزیڈور دوم نے گنبد دوبارہ تعمیر کروایا تو اس نے پہلے اندر کی طرف سیدھی دیواریں تعمیر کی تاکہ وہ نئے گنبد کا وزن سہار سکے۔ گنبد کو دوبارہ تعمیر کرتے وقت جو ایک اور تبدیلی کی گئی وہ گنبد کی اونچائی تھی۔ آئزیڈورس نے گنبد کی اونچائی میں تقریباً 20 فٹ کا اضافہ کیا تاکہ اس کی بغلی طاقت میں کمی آئے اور وہ آسانی سے دیواروں کی طرف جائے۔ گنبد کے حوالے سے ایک اور دلچسپ چیز وہ 40 کھڑکیاں تھیں جو اس کے نچلے حصے میں اس کے ارد گرد تعمیر کی گئی تھی۔ آیا صوفیہ روشنی کی اس روحانی خوبی کے لیے شہرت رکھتا تھا جو اس کے درمیانی حصے میں کھڑکیوں سے چھن کر آتی تھی۔ اس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ گنبد کسی پر پھیلائے پرندے کی طرح ہوا میں ساکن ہے۔ یہ ڈیزائن اس لیے ممکن تھا کہ گنبد چھتری کے اندرونی حصے کی طرح تھا جس میں اس کی پسلیاں گنبد کے اوپر سے نیچے بنیاد تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ پسلیاں گنبد کے وزن کو کھڑکیوں کے درمیان متوازن کرتی تھی اور آہستگی سے محرابی ستونچوں اور پھر بنیاد کی طرف منتقل کرتی تھی۔ اس عمارت کو زلزلوں کی وجہ سے کئی بار نقصان پہنچا۔ 558 میں ایک زلزلے میں اس کا گنبد گر گیا جو 563 میں دوبارہ تعمیر ہوا۔ 989 کے زلزلے میں بھی ذیلی نوعیت کے کچھ اور نقصانات ہوئے۔ اطالوی قبضے کے دور میں یہ گرجا رومن کیتھولک کیتھیڈرل بنا دیا گیا۔ عثمانی دور کے معماروں نے کئی بار اس عمارت کی مرمت کی۔ سب سے زیادہ مشہور اور وسیع کام سنان نام کے معمار نے کیا جو تاریخ کا ایک مشہور تعمیر ساز ہے۔ اس نے 16ویں صدی عیسوی میں عمارت کو سہارا دینے والی تعمیر کی اور پرانے میناروں کو گرا کر نئے مینار بنائے جو آج تک قائم ہیں، اور اسلامی آرٹ کے مطابق اس میں منبر کا اضافہ کیا۔ 1935 میں ترکی کے صدر کمال اتا ترک کے حکم سے آیا صوفیہ کو عجائب گھر بنا دیا گیا۔ 2020 میں اس کو پھر سے ایک مسجد کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔